آج بلاول نے ثابت کر دیا کہ وہی حقیقی بھٹو ہے، وہی اصلی بھٹو ہے، جنہوں نے آج بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ثابت کر. جو لوگ یہی کہتے تھے کہ بلاول کے نام کا ساتھ صرف بھٹو ہے، لیکن نہیں، بلاول کی سوچ میں بھٹو ہے، بلاول کے خون میں بھٹو ہے، بلاول کے وجود میں بھٹو، صرف نام کے ساتھ بھٹو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، اب تمام کو آج کی ولاگ میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین، آج ایک حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو یقیناً اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اگر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو اپنی آراء سے ہمیں عطا کیجیے گا کہ آخر کیوں اتفاق نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، جو چیز دلائل سے بات کی جاتی ہے اور جہاں دلائل سے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اسے تسلیم کرنا اخلاقی طور پر ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ وہی حقائق ہوتا ہے جہاں دلائل آپ کے سامنے مل جاتے ہیں. ناظرین کرام، ہم اتنے بے صبر لوگ ہیں کہ ہم کبھی کبھار جلد بازی میں وہ کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں جو یقیناً غلط ہوتا ہے. ہم اکثر جلد بازی میں یہ کہتے تھے کہ بلاول بھٹو نہیں ہے. تحریک انصاف کے خاص کر جو سپورٹر ہیں، کہ میں اکثر اس بات کو تسلیم کرتا تھا، میں پہلے سے یہ تسلیم کرتا تھا کہ بلاول ہی حقیقی بھٹو ہے. لیکن پی ٹی آئی کی اکثریت نوجوانوں کی ہے، جو نوجوان یہ کہتے تھے کہ جی بلاول بھٹو نہیں. لیکن آج ثابت ہو گیا کہ بلاول ہی بھٹو ہے. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بلاول بھٹو نہیں ہے، انہوں نے اپنی اس بات کو واپس لینا ہوگا. انہوں نے افسوس کے ساتھ اپنی اس بات کو واپس کرنا ہوگا، واپس لینا ہوگا، کیونکہ بھٹو کو پہچاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جاننا ہوتا ہے. اور جو لوگ بھٹو کو نہیں پہچانتے ہیں، جنہوں نے بھٹو کو نہیں دیکھا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بلاول کو دیکھیں، وہ بلاول کو سمجھیں. وہ بلاول آپ کے سامنے زندہ بھٹو ہے. یہی بھٹو کی مثال ہے، کیونکہ جو بھٹو کے نقش قدم پہ چلے گا وہی بھٹو بن سکتا ہے. ہر کوئی بھٹو نہیں بن سکتا. اکثر پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ ہر کوئی بھٹو نہیں بن سکتا. تینوں میں بھی کہتا ہوں، ہم سب کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہر کوئی بھٹو نہیں بن سکتا ہے. بھٹو بننے کے لیے، بھٹو کو پہچاننے کے لیے، بھٹو کے کردار میں اس کی جو شخصیت ہے اس کو اپنانا پڑتا ہے، اس کی سوچ کے مطابق چلنا. اگر آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ عوامی مینڈیٹ پر صرف بھٹو ہی ڈاکہ ڈال سکتے. عوامی مینڈیٹ پر بھٹو کے علاوہ کوئی اور بندہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. آپ سن 70 کے الیکشن کی تاریخ دیکھیں، ان کا 2024 کے ساتھ موازنہ کریں. سن 70 میں بھٹو تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اکثر نعرہ لگاتے تھے کہ بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، تو پی ٹی آئی والے پوچھتے تھے کہ بھائی کہاں ہے. آج 2024 کے الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ بھٹو زندہ ہے. وہ بلاول کی صورت میں آپ کے سامنے موجود. ادھر بھٹو ہمیں دکھاؤ. جو لوگ کہتے تھے، اکثر طنز کرتے تھے سوشل میڈیا پر، بلاول کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی بھٹو کہاں ہے، اگر وہ زندہ ہے تو ہمارے سامنے لے. ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے بلاول کو دیکھیں. آج اس تصویر کو دیکھیں، یہی بلاول ہے. یہ بلاول، یہی بھٹو ہے. کیونکہ جو بھٹو کے سوچ کو اپنائے گا، جو بھٹو کے نقش قدم پہ چلے گا، وہی بھٹو بن سکتا. آج بلاول نے ثابت کر دیا کہ وہی بھٹو ہے. کیونکہ سن 70 کے الیکشن کو آپ موازنہ کریں 2024 کے ساتھ. سن 70 میں ذوالفقار علی بھٹو تھے اور آج 2024 میں بلاول بھٹو زرداری ہے. اگرچہ دونوں جسمانی لحاظ سے الگ ہیں، لیکن جو بھٹو زندہ ہے کا نعرہ تھا، یہی بھٹو ہے جو سن 70 میں تھے. اور آج اس کا نواسا یا اس کا جیتا جگتا زندہ کہتے تھے نا، وہی 2024 میں آپ کے سامنے آئے. لیکن آپ نے جلد بازی میں فیصلہ کرتے تھے کہ یہ بھٹو نہیں ہے، لیکن آپ کو انتظار کرنا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ عوامی مینڈیٹ پر 1970 میں ڈاکہ ڈالے اور آج بلاول 2024 میں ڈال. ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے بجائے سن 70 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان 167 سیٹیں جیت چکے. اس زمانے کے جو 40% ووٹ تھے وہ اس کے حق میں پڑے تھے. 167 سیٹ کے بجائے ذوالفقار علی بھٹو کو صرف 18% ووٹ پڑے تھے. ان کے پاس صرف 81 سیٹیں تھیں. لیکن بھٹو ڈٹ گیا، اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ کہا کہ نہیں، ہم اقتدار نہیں دیں گے بھلے ملک 2 لاکھ ہو جائے. لیکن بھٹو ڈٹا رہا. ملک 2 لاکھ ہو گیا، لیکن اس نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا. اور آج اس کا نواسا جیتا جگتا بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلاول صاحب، جو 160 سیٹ جیتنے والے عمران خان کے خلاف دیوار بن کے کھڑے ہو کے 35 سیٹ والے نواز شریف کے ساتھ جا کے حکومت بناتے ہیں اور بڑے دعویٰ سے فخریہ انداز میں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں، حکومت بنا رہے ہیں. آج ایک رجحان تھا، ایک وسوسہ تھا کہ بھٹو زندہ ہے کہ وہ کہاں ہے. آج آپ کے سامنے آ گیا کہ بلاول جو ہے نا، یہی زندہ بھٹو، یہی بھٹو کی پہچان ہے. کیونکہ عوامی مینڈیٹ پر بھٹو کے علاوہ اور کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس تاریخ کو پڑھنا ہوتا. لیکن ہمارے کم بختی یہ ہے کہ یہاں کوئی پڑھتا نہیں. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ حقائق کو کس طرح سامنے لا سکتے. جس طرح بھٹو کو پہچاننے کے لیے بلاول آپ کے سامنے آ گیا. جو لوگ کہتے تھے کہ نا بلاول کہاں ہے، بھٹو کہاں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. یہی بلاول ہے، وہی زندہ بھٹو ہے. لیکن آپ جلد بازی میں اس کو پہچان نہ سکا سکتے، کیونکہ بھٹو کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ہمیشہ مذاق کیا، انہوں نے عوامی جذبات کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ کیا. آج بلاول اس کی پہچان ہے، کیونکہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے 167 سیٹ والے مجیب الرحمان کو تسلیم کرنے کے بجائے 81 سیٹ کے ساتھ حکومت بنا کے ملک کو 2 لاکھ کیا. آج 160 سیٹ والے عمران خان کے خلاف اور 160 سیٹ تسلیم کرنے کے بجائے 35 سیٹوں کے ساتھ جا کے حکومت بنانے بیٹھے. یہی تو پہچان ہوتی ہے بھٹو کی.
تو دوستو آپ نے صبر کرنا ہے مزید، کیونکہ اس سسٹم کے کچھ کردار ابھی مزید باقی، آپ نے اس سسٹم کے کچھ اور کرداروں کو بڑھانا ہوتا ہے دیکھنا۔ آپ نے قرآن پاک کے اس آیت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کی تلقین کرتے ہوئے آپ نے حق پہ ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ جیت ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھنا ہے صبر صرف اس لیے کرنا ہے کہ کچھ کردار ابھی اور باقی ہے، اس ملک میں کچھ کردار ابھی اور باقی ہے جو منافقت کے چادر میں اسٹل لپٹے ہوئے، لیکن آپ نے تھوڑا انتظار اور کرنا ہے، تب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح آپ نے اس ملک کو آگے کس طرح لے جانا ہے۔ اگر آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔